أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسئولا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے گا اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آواز سن لیں گے،
اور جب یہ دستو پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی اموات کو پکارو. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے اعمال کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے پروردگار کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج حضور؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ میں بہت بہتر الحمدللہ. جزاک اللہ. ناظرین خوش آمدید. نشریات میں یہ شان رمضان 2024 ہے اور آج ہمارا یہ سحر کا 26th ایڈیشن ہے. شان رمضان 2024 کی یہ 51ویں نشریات ہے. الحمدللہ ماہ مبارک کی گھڑیاں تیزی سے گزر رہی ہیں. اہلیان پاکستان آج 26واں روزہ اختیار کریں گے. دنیا کے کچھ ممالک میں ابھی اس وقت شب 27 رمضان جاری ہے، وہاں آج 27واں روزہ اختیار کیا جائے گا. یہ جن آیات کے آغاز سے نشریات کا ہوا ہے، نشریات کا آغاز جن آیات سے ماہ مبارک سے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، رمضان سے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، جب ہم مختلف ایک ہیبٹ یہ بنائی ہوئی ہے کہ ہائی لائٹر لے کے جب قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو ہائی لائٹر یا کوئی بال پوائنٹ لے کے تاکہ جو آیات کچھ وہ لگے ان کو ذرا مارک کر لیں. تو بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جس میں روز محشر کی ہولناکی، جہنم کا عذاب، آگ کے معاملات، وہ سب بہت ہلا دینے کے لیے کافی ہیں. لیکن آپ یقین جانیں کہ یہ آیت میں بھولا نہیں. جب میں نے آیات پڑھی تو پھر میں نے اس کو انڈرلائن کیا اور میں نے اس کو بار بار پڑھا اور دل سے نکلا اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نار جہنم سے محفوظ رکھے. اور اس سے اچھے ایام نہیں ہے دعا کرنے کے لیے، چونکہ یہ تو عشرہ ہی وہ ہے نار جہنم سے نجات کا. اب اتنا سخت ہے اس میں سارا معاملہ کہ یعنی میری اوقات تو نہیں کہ میں اور کسی سے کہوں، لیکن اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ محفوظ رکھے اس معاملے سے. کیا کہا ہے اس میں سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل کذبوا بالساعۃ، جن لوگوں نے کسب کیا، جھوٹ سمجھا، جھٹلایا قیامت کو. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو، قیامت کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کا عذاب کیا ہے یہ سنیے. اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. یہ پہلا تعارف ہے اس آگ کا، بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی. آگے سنیے. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی، یہ آگ کی بات ہو رہی ہے، وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آواز سن لیں گے. آگ کی آواز. بھئی پانی بہت تیزی سے، سمندر بہت جوش میں ہو، آواز آتی ہے نا دور سے. آگ بہت اونچی بھی لگی ہو، میں نے ایز اے رپورٹر کچھ واقعات کور کیے، بہت آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اس کی ہیبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پورے علاقے کا درجہ حرارت تبدیل ہو کے رہ جاتا ہے. اس کی کوئی اتنی آواز نہیں ہوتی کہ آپ کو دور کلومیٹر تک آواز سنائی دے دے. اللہ جانے یہ کس قسم کی آگ اور یہ کیا معاملہ ہوگا کہ کہا یہ اس آگ کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ جب ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ اس آگ کی غضب کے، یہ اس آگ کی جوش کی آواز سن لیں گے. اللہ جانے وہ اسی لیے اس آگ کو، اسی لیے تو نار الکبریٰ کہا ہے اس آگ کو، بڑی آگ. اور پھر کیا ہوگا جب یہ دست و پابستہ اس آگ میں ایک تنگ جگہ میں ٹھوس دیے جائیں گے. اگر دنیا کی کوئی سب سے پرآسائش جگہ ہو نا، سب سے پرآسائش جگہ، بہترین جگہ، یہ الحمدللہ یہ ہمارا اسٹوڈیو نا بڑا زبردست ایئر کنڈیشن، یہاں بھی اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس کو قید کر دیا گیا، یہاں سے باہر نہیں جا سکتے اب اگلے 15 گھنٹے، اگلے 25 گھنٹے، انسان کا دم گھٹنے لگے گا صرف اس سوچ سے کہ میں یہاں سے باہر نہیں جاتا. حالانکہ یہاں ہر سہولت ہو پھر کہا جائے نہیں 2 سال 2 دن 4 دن مزید دم گھٹنے لگے گا. یہ ہم سب سے پرآسائش جگہ کی بات کر رہے ہیں. یہاں اس آگ کی بات ہو رہی ہے جو دور سے جس کی آواز سنائی دے رہی ہوگی. پھر دست و پابستہ اس میں بھی ایک تنگ جگہ میں ٹھوس دیے جائیں گے. تو اب انسان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اپنی موت کو پکارے گا. زندگی بھر ہم مرنے سے بچتے ہیں، ارے یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے،
اس وقت تکلیف کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ انسان موت اس کو لگے گا کہ بس اب موت آ جائے, اپنے الفاظ میں جان چھوٹ جائے, اس سب سے جان چھوٹ. ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں بھی کبھی کسی کا کیس بہت ہی خراب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اب بہتر ہے بس مطلب جو تیری مرضی. موت کو پکاریں گے, اگرچہ اس پہ بحث ہے کہ بات کس طرح کہنی نہیں چاہیے, لیکن میں ویسے ایک بتا رہا ہوں کہ یہ مشاہدہ ہے نا, یہ ہوتا ہے. تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. جب یہ موت کو پکاریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی اموات کو پکارو, پکارو آج موت کو. وہ چاہیں گے, ان کی خواہش ہوگی اس وقت کہ موت آ جائے, نہیں آئے گی. جواب دیا جائے گا ایک موت کو نہیں بہت سی اموات کو پکارو, اس لیے کہ موت کو موت دی جا چکی ہوگی. موت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہوگی, موت ختم ہو جائے گی. موت نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوگی, یہ فینومینا ہی نہیں ہوگا مرنے کا, ختم. اب زندہ رہنا ہے, اور 10 سال 20 سال 100 سال 2 سال 200 سال 500 سال 5000 سال 5 لاکھ سال نہیں, زندہ رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب دوسرا رخ تصویر کا, ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا آگ والا؟ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا تھا, جو ان کے اعمال کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی. مطلب کیا خوش نصیب ہیں یہ لوگ کہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی یہ اچھا ہے یا وہ اچھا تھا جس میں جنت ہے. ان لوگوں کے لیے تھی جس کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے متقین سے. کہا یہ لفظ آیا وعد المتقون, اور اس جنت کا حال کیا بتایا؟ اس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جو اور اس کا عطا کرنا, اس جنت کا عطا کرنا تمہارے پروردگار کے ضمن ایک واجب الادا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی کمٹمنٹ ہے کہ ملے گی یہ جنت اگر متقین میں سے ہو. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا شمار انشاءاللہ جو کہا گیا یہاں پر وعد المتقون, اللہ کرے ان متقیوں میں نہیں تو بس ان کے قدموں کی خاک ہو جائے. کچھ ایسا معاملہ رہے کہ بس اس نار جہنم سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے انشاءاللہ, آمین. اللہ اکبر. ترجمہ منظوم ترجمہ یا مفہوم سنیے. نام سے اللہ کی, سورہ فرقان کی آیت ہیں 11 سے 16. نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیان, وہ بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربان. میرا جی چاہتے ہیں اشعار سے پہلے ایک دفعہ کہہ دوں اور آپ بھی کہیے گا اللہم اجرنا من النار یا مجید, مجھے آگ سے نجات دلا یا اللہ. بات یہ ہے حشر کو وہ جھوٹ ہیں سمجھے ہوئے, اور جو جھوٹے قیامت کو ہیں جھوٹا جانتے, ہم ہیں دوزخ کر چکے تیار ان کے واسطے. دور سے دیکھے گی جب دوزخ انہیں آتے ہوئے, یہ سنیں گے پرخروش اور جوش میں آتے اسے. اور جب یہ آگ کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تنگ تو ایک گوشہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے, تو پکاریں گے یہ اپنی موت کو ارمان سے. ارمان ہوگا اس وقت کاش موت آ جائے, تو پکاریں گے یہ اپنی موت کو ارمان سے. پھر کہا جائے گا یہ ایک موت کی ہے کیا پکار, تم پکارو آج تو موتیں بہت سی بار بار پکارو موت کو. ان سے پوچھو دوزخ اچھی ہے کہ باغ جاوداں جس کا وعدہ ہو چکا پرہیزگاروں سے یہاں. آخر ان کا ٹھکانہ اور اجر بے کراں, وہ جو چاہیں گے وہاں وہ ہوگا ان کے واسطے. جاوداں جس میں رہیں گے عیش اور آرام سے. ذمہ داری فائے وعدہ کا تمہارا ہے وہ رب, جو بطور وعدہ کر سکتے ہیں اس سے ہی طلب. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا ٹھکانہ اللہ کرے نار جہنم نہیں بلکہ جنت الفردوس ہو انشاءاللہ. الہ آمین. اللہم اجرنا من النار یا مجید. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ.